الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق آج جو صورت ہے وہ سورۃ الضحیٰ، سورہ نمبر 93 ہے۔ اس کی شروع کی 3 آیتوں کی تفسیر، کامنٹری اور اس کا مطلب بیان کیا جا چکا ہے۔ آئے آج ہم اس کے آگے کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان 3 آیتوں کی تفسیر اور ان 3 آیتوں کا مطلب ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تجھے تیرا رب اتنا زیادہ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہ پایا پھر اس نے تجھ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تجھ کو راہ بھولا پا کر ہدایت دی۔ یہ جو 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے آج، ہم ان 4 آیتوں کی تفسیر سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے اپنا انعام فرمایا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سورت کی تفسیر میں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں، شان نزول میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں تسلی دی ہے، ان کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا زمانہ، مستقبل کا زمانہ، آئندہ کا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگا۔ ایک مطلب تو علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے اس آیت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کو ہر طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ہر طرح سے تکلیف میں اس وقت دشمنوں کی طرف سے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے، مستقبل میں، فیوچر کے اندر یہ حالات بدل جائیں گے، یہ سچویشن ختم ہو جائے گا، چینجنگ آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، اور آپ کے لیے ابھی کے زمانے سے بہتر بعد کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی قوت اور طاقت بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور جس دین کو لے کر آپ کھڑے ہیں وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ ایک مطلب تو اس آیت کا علماء تفسیر نے بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے جو امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے، کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اور امام ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت ذکر کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن زمین پر لیٹ گئے، چٹائی کے اوپر، جس زمین کے اوپر ایک چٹائی بچھی تھی اس پہ لیٹ گئے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے ایک حصے میں پہلو کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں کیوں حکم نہ دے دیا؟ اگر آپ نے ہم کو حکم دے دیا ہوتا تو ہم اس چٹائی کے اوپر کچھ بچھا لیے ہوتے، ہم نے اس کے اوپر کچھ بستر رکھ لیا ہوتا، اور پھر آپ کے پہلو پر، آپ کے اس حصے میں کوئی داغ اور نشان نہ پڑتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، دنیا سے تعلق کی میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسا ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، راستہ چلتے اس کو ایک سایہ دار درخت مل گیا، ایک پیڑ مل گیا جو سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے اس نے پناہ لی، اور پھر اس کے بعد جب بیدار ہوا تو وہاں سے چل دیا، آگے کا اس نے سفر اختیار کیا۔ تو دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے جو میں نے بیان کیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محمد آپ کے لیے آخرت دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پہلا مطلب وہ بیان کیا جو علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ہر آئندہ زمانہ، آگے والا زمانہ، مستقبل کا زمانہ، فیوچر کا جو زمانہ ہے وہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہوگا، آپ کو ترقی ملے گی، اور آپ جس دین کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس کا بول بالا ہوگا، اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ دونوں اعتبار سے، دونوں مطلب کے اعتبار سے اس آیت کو آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی کیسی تھی، آپ کے ماننے والے بہت کم تھے، مکے تک محدود تھے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد صرف مکے تک تھی، لیکن آگے کا زمانہ اس سے بہتر ہوا۔ مکے سے اسلام مدینے پہنچا، اور مدینے سے پھر پورے عالم میں، عالم عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پہنچ گیا۔ اور اگر دوسرا مطلب لیں کہ اے پیغمبر آپ کے لیے آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، ہمارے لیے بھی آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی آخرت کی نعمتیں، وہاں کی سرفرازیاں اور وہاں جو کچھ بھی ملے گا وہ دنیا کی نعمت سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ مطلب ہوا اس آیت کا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیرے لیے انجام یعنی بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ ان قریب، بہت جلد تمہارا رب تجھ کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم کو تمہارا رب اتنا زیادہ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس وقت کے حالات سے پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی محسوس نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کو اتنا دینے والے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اگر اس آیت پر غور کریں گے، تھوڑی دیر سنجیدگی سے سوچئے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد تیرا رب بہت جلد تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا دے گا، فکس نہیں کیا، صرف اللہ نے اتنا بتایا کہ اے محمد تیرا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن دے گا کیا، کون سی چیز دے گا، کون سی نعمت دے گا، اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا، اس کو فکس نہیں کیا۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا دیں گے جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ہر پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دینے والے ہیں۔ نبی کی ہر وہ چیز جو آپ کی پسندیدہ چیز تھی، فیوریٹ چیز تھی، محبوب چیز تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دیں گے۔ اور نبی کی پسندیدہ چیز کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ اسلام کو ترقی ہو، سب سے پسندیدہ چیز اسلام کو ترقی ہو۔ دوسری چیز کہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں،
دشمنوں پر غالب آ جائیں. کیوں؟ تاکہ دشمنوں کے ملک میں اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام پوری دنیا کا مذہب بن جائے. پوری دنیا کے اندر زمین کے کونے کونے میں، زمین کے گوشے گوشے میں اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ نبی کی پسندیدہ چیز تھی. چنانچہ ایک روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے کہ لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ زمین کے اوپر کوئی کچا یا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین داخل نہ ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے دین کو ترقی ملے، اللہ کے دین کو لوگ قبول کریں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد تیرا رب تجھے بہت جلد اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. علماء تفسیر فرماتے ہیں، آگے یہ بھی کہتے ہیں اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دیں گے. دنیا میں بہت کچھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کافی حد تک مقبولیت دی اور لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے. لوگوں کے سر صرف اسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے نہیں جھک گئے، بلکہ لوگوں کے دل بھی اسلام سے قریب ہو گئے. اور وہ قوم جو بات بات پر لڑائی کرتی تھی، بات بات پر برسوں جھگڑے کرتی تھی، وہ قوم جو مردار کھاتی تھی، جو خون کو بغیر تحقیق کیے ہوئے پی لیا کرتی تھی، اور وہ قوم جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر صرف 23 سال کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنی بڑی تبدیلی کھڑی کر دی اور اتنی بڑی چینجنگ آ گئی ان کے اندر کہ پوری انسانی تاریخ میں، پوری انسانی ہسٹری میں ایسی تبدیلی مل نہیں سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش کیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جس مشن کو لے کر چل رہا ہے اور لوگ اس کے مشن کی طرف آ رہے ہیں، اس کے مشن کو قبول کر رہے ہیں، تو اس شخص کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور اسی آیت کے اندر وہ حق بھی داخل ہے جو آپ کو اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں حاصل ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 499 میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 36 جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس شخص نے میری پیروی کی، میری بات مانی، وہ میری کمیونٹی کا آدمی ہے، وہ میری ملت کا آدمی ہے، وہ مجھ میں سے ہے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو نے انہیں معاف کر دیا، تو نے اگر انہیں عذاب دیا تو تیرے بندے ہیں، تجھ کو کوئی روک نہیں سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اے اللہ اگر تو نے انہیں معاف کر دیا تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے، تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر پنشمنٹ کرنا چاہے، عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے،
تو اگر معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اور اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ طرف جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، لیکن پوچھو کہ آپ روتے کیوں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو کہ ہم تجھ کو تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور تجھ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ اس آیت کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے دے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے، اس کے اندر یہ سفارش بھی داخل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ کہ ان کی تفسیر لاجک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے بہت فیمس، مشہور ہے، عربی میں تفسیر ہے۔ انہوں نے ایک بہت اہم بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ، لام جو ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ لفظ لام، کسی لفظ کے اندر زور پیدا کرنا ہو، کسی بات کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو لفظ لام استعمال ہوتا ہے۔ اور سوفا جو استعمال ہوا ہے، سوفا کے معنی دیر کے ہوتے ہیں، تو اللہ نے تاکید کا لفظ بھی استعمال کیا اور تاخیر کا بھی لفظ استعمال کیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کو خوش کیا جائے گا، چاہے اس میں کچھ تاخیر ہو، اور تاخیر میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کوئی راز ہوگا اللہ کا جس کی وجہ سے تاخیر ہوگی، لیکن مدد ضرور کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ، یقیناً تمہارا رب تم کو خوش کر دے گا بہت جلد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ کہا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، تم کو خوش ضرور کیا جائے گا، چاہے کچھ تاخیر ہی سے صحیح، چاہے کچھ اس میں دیر لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اس دنیا کے اعتبار سے بھی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ دینے والے ہیں اس سے اللہ ہی واقف ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ ازدم سیراب آ امی لقب، پرشین کا شعر ہے یہ فارسی کا، کہ ازدم سیراب آ امی لقب لالا رست ازرے صحرائے عرب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسی بات نکلی کہ پوری دنیا کہ مسلمان آج آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے آپ کی بات سے ضرور فائدہ اٹھا رہا ہے یا متاثر ضرور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا انعام الم یجدک یتیمن فآویٰ، کہ محمد کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اللہ اپنا احسان ذکر کر رہے ہیں، اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ محمد تم سے ناراض ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا، ہم تو تم پر اس وقت سے مہربان ہیں جب تم یتیم تھے، اس وقت سے تمہارے ساتھ ہم ہیں، تمہارے اوپر ہماری مہربانی عام ہے اس وقت سے، اور ہم نے تم کو یتیم پیدا کیے جانے کے بعد بھی ایک دن بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے تجھ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، 6 مہینے کے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے تو 6 سال تک آپ کی ماں نے آپ کی تربیت کی، دیکھ بھال کی، آپ کی پرورش کی۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا، پھر دادا نے آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ بھال کی 2 سال تک۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور دادا کو فخر تھا عبد المطلب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا فخر تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن نام پیدا کرے گا،
عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، آپ کی پرورش کی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت ان کے دل میں ڈال دی کہ ایک باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا جتنا ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. مشرک ہونے کے باوجود، بت پرست ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، آپ کو نبی بنایا. اب تو دشمن آپ کے پیچھے پڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچانے لگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا، مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کو وہاں کھڑا کیا. مدینے کے لوگوں کو، اوس اور خزرج جو قبیلے کے لوگ تھے، ان لوگوں کو کھڑا کیا جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، آپ کی مدد کی اور آپ کے لیے ہر طرح کی لڑائیاں لڑی. یہ سب کس کا کرم تھا، کس کا فضل تھا، کس کا انعام تھا؟ اللہ کا، اور صرف اللہ کا. الم یجد کا یتیمن پاوا، کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا پھر تجھ کو ٹھکانہ دیا؟ اللہ نے مکے میں بھی ٹھکانہ دیا اور مدینے میں بھی آپ کو ٹھکانہ دیا. اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور خود آپ یہ سوچیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں نے تربیت کی، پرورش کی، جیسے ماں نے، جیسے دادا نے، جیسے چچا نے، سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاشرے اور کیسی سوسائٹی میں پلے بڑھے. سوسائٹی کے اندر یتیم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یتیم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. پورا بگڑا ہوا معاشرہ، پوری بگڑی ہوئی سوسائٹی، پورا بگڑا ہوا سماج. ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے ان کے دادا، ان کے چچا کے دل میں ڈال کر، خاص کر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل فرمایا. ورنہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک دادا اپنے یتیم پوتے سے محبت کرے اور ایک چچا اپنے یتیم بھتیجے سے شفقت کا معاملہ کرے اور محبت کا معاملہ کرے. کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن ایسی سوسائٹی، جو سوسائٹی بالکل بگڑی ہوئی ہو، جس میں ہر طرح کا بگاڑ ہو، کرپشن موجود ہو ہر طرح کا، اس جیسی سوسائٹی میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے چچا اور دادا کے دل میں ڈال کر خاص فضل فرمایا، اور اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں. الم یجد کا یتیمن پاوا، کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور پھر تجھ کو اس نے ٹھکانہ دیا؟ ورنہ آپ جانتے ہیں سورہ ماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعض لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ ان کا حال یتیموں کے ساتھ کیا تھا. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو جہاں یتیم کو دھکے دیا جاتا ہو، گھر سے نکالا جاتا ہو، جہاں ان کے ساتھ کوئی مرسی نہ ہو، کوئی ہمدردی نہ ہو، کوئی رحم نہ ہو، کوئی دیا نہ ہو، اس موقع پر اگر اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یتیم کے ساتھ محبت اور رحمت اور مرسی کا سلوک کریں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کا فضل ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن پاوا، کہ کیا تجھ کو اس نے یتیم نہیں پایا پھر اس نے تجھ کو ٹھکانہ دیا. بس وقت ختم ہو چکا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان 3 آیتوں سے متعلق، 6 آیتوں سے متعلق جو سورۃ الضحیٰ کے شروع سے لے کر یہاں تک ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کسی بھائی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. ابھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد والا زمانہ یہ زمانے سے بہتر رہے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد والا زمانہ مجھ سے برا رہے گا، پھر اس کے بعد ایسا ہے. یہ 2 بات ذرا. بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے اور بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ جیسا کہ میں نے بتایا، تو میں نے تو نہیں بتایا، بات زباں میری تھی، بات کسی اور کی تھی، یعنی قرآن و حدیث کی بات میں نے بتائی. تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آنے والا جو زمانہ ہے وہ پہلے کے زمانے سے بہتر ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میرے بعد جو زمانہ آئے گا وہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. تو دیکھیے، آپ میری اس سوال کا جواب ایک لفظوں میں دیا جا سکتا ہے، ایک لفظ میں، لفظوں میں نہیں بلکہ صرف ایک لفظ میں. وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، سب سے بہترین زمانہ میرا.
خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد آپ کے لیے آپ کے بعد والوں کے لیے نہیں، ہاں ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہمارے لیے جتنا زمانہ آتا جائے گا وہ پہلے کے زمانے سے زیادہ خراب آئے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے بعد کا زمانہ پہلے کے زمانے سے اچھا ہوگا، بہتر ہوگا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا، اپنی بات بتائی کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بالکل صحیح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو حصوں میں، کہ پہلا زمانہ ایک بعد کا زمانہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بعد کا زمانہ پہلے زمانے سے اچھا ہوگا. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جتنا زمانہ گزرتا جائے گا، ہم مستقبل میں جائیں گے، اتنا ہمارے لیے زمانہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. کیونکہ جتنا ہم آگے جائیں گے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زمانہ ہوگا پہلے کا زمانہ، اس سے اچھا ہوگا بعد کا زمانہ. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے سامنے پوری تاریخ نہ صحیح لیکن تاریخ کی بعض چیزیں ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد کا زمانہ پہلے کے زمانے سے اچھا ہوا. آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی، آپ کو قوت حاصل ہوئی، آپ کو طاقت ملی، اور پھر مکمل طور پر ایک اسلامی حکومت مدینہ طیبہ کے اندر، اس کا جو نمونہ تھا اسلامی قانون کے نافذ ہونے کا، لوگوں نے دیکھا. اور جیسا کہ غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے اور جو لوگ اسلام سے دور تھے اور شراب کے عادی تھے اور دنیا کی جتنی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں، ان برائیوں کے اندر جو لوگ مگن تھے، مشغول تھے، انہی برائیوں میں ان کے دن رات گزرتے تھے، اللہ نے ان کو اس لائق بنا دیا کہ وہ دوسروں کے لیے رہنما، رہبر، ہادی، ریفارمر، مصلح، جو کچھ بھی کہیے اللہ نے ان کو بنا دیا. اور یہ صرف 23 سال کی مدت میں. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.